السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ محرم کا مہینہ آتے ہی مختلف علاقوں میں کئی طریقے اور رسومات نظر آتی ہیں۔ کہیں علم نظر آتے ہیں، کہیں ذوالجناح کے جلوس نکلتے ہیں اور کہیں بڑے اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان چیزوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ اسلام کا حصہ ہیں؟ کیا یہ صرف ثقافتی روایات ہیں یا ان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے شریعت کی رہنمائی ضروری ہے؟ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ علم کی حقیقت کیا ہے، ذوالجناح کی روایات کہاں سے آئی ہیں، جلوس محرم کے بارے میں اسلام کیا رہنمائی دیتا ہے اور حضرت حسین کی محبت کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ ان 4 مہینوں میں شامل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا ہے۔ محرم کی تاریخ میں سب سے بڑا واقعہ 61 ہجری کا سانحہ کربلا ہے، جہاں حضرت حسین اور ان کے ساتھی شہید ہوئے تھے۔ حضرت حسین سے محبت ہر مسلمان کے دل کا حصہ ہے، لیکن محبت کا اظہار بھی دین کے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ علم کیا ہے؟ محرم کے جلوسوں میں جو جھنڈے یا نشان اٹھائے جاتے ہیں انہیں عام طور پر علم کہا جاتا ہے۔ تاریخی طور پر علم مختلف معاشروں میں شناخت، علامت یا یاد کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اسلام میں جھنڈے یا نشان کا استعمال بذات خود کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ رسول اللہ کے دور میں بھی جنگوں میں جھنڈے استعمال ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر روایات میں اسلامی لشکروں کے جھنڈوں کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا محرم میں مخصوص علم کو عبادت، ثواب یا لازمی دینی عمل سمجھا جا سکتا ہے؟ عبادت اور رسم میں فرق۔ اسلام کا بنیادی اصول یہ ہے، عبادت وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہو۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی عمل دین کا حصہ یا عبادت سمجھا جائے تو اس کے لیے دلیل ضروری ہے۔ ذوالجناح کیا ہے؟ ذوالجناح عام طور پر اس گھوڑے کو کہا جاتا ہے جسے واقعہ کربلا میں حضرت حسین کے گھوڑے سے منسوب کیا جاتا ہے۔ بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت حسین کے پاس ایک گھوڑا تھا، لیکن موجودہ دور میں جو مخصوص ذوالجناح کی شکل اور جلوس کا طریقہ ہے، یہ ابتدائی اسلامی دور میں بطور مذہبی رسم موجود نہیں تھا۔ کیا ذوالجناح نکالنا سنت ہے؟ قرآن اور صحیح احادیث میں ذوالجناح نکالنے کا حکم نہیں ملتا ہے۔ اسے عبادات یا ثواب کا خاص ذریعہ نہیں بتایا گیا ہے، اسی وجہ سے علماء اسے دین کا حصہ نہیں سمجھتے ہیں۔ ان کے مطابق حضرت حسین کی یاد کا اصل طریقہ ان کی قربانی، صبر اور حق پر قائم رہنے کا پیغام ہے۔ جلوس محرم کی حقیقت۔ محرم کے جلوس مختلف علاقوں میں مختلف شکلوں میں ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ انہیں کربلا کی یاد اور اہل بیت سے محبت کا اظہار سمجھتے ہیں، جبکہ علماء کہتے ہیں اگر کوئی عمل صرف ثقافتی یا تاریخی یاد کے طور پر ہو تو اسے الگ دیکھا جائے، لیکن اگر اسے عبادت کا لازمی حصہ سمجھ لیا جائے یا ثواب کا خاص ذریعہ سمجھا جائے تو اس کے لیے شرعی دلیل ضروری ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے عبادات کے اصول بیان کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ دین میں وہی عمل معتبر ہے جو شریعت کے مطابق ہو۔ امام ابن تیمیہ انہوں نے بدعات کے مسائل میں بیان کیا ہے کہ جو کام نبی اور صحابہ کے دور میں دین کا حصہ نہیں تھا، اسے دین کا حصہ بنانے سے بچنا چاہیے۔ حضرت حسین کی محبت کیسی ہونی چاہیے؟ حضرت حسین کی محبت صرف ظاہری چیزوں میں ثابت نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کے کردار کو اپنانا، حق کے لیے کھڑا ہونا، ظلم سے بچنا، دین کے اصولوں پر قائم رہنا، یہ اصل محبت ہے۔ محرم میں قرآن کی تلاوت، دعا، روزہ، صدقہ، اللہ کا ذکر اور اپنی اصلاح، یہ وہ اعمال ہیں جو اسلام کی تعلیمات سے واضح طور پر ثابت ہیں۔ علم ذوالجناح اور جلوس کے بارے میں مسلمان میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں، لیکن ایک بات واضح ہے، حضرت حسین کی محبت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہم ان کے کردار، صبر اور حق کی پیروی کریں۔ کربلا ہمیں جذبات کے ساتھ ساتھ علم، حکمت اور دین کی سمجھ بھی سکھاتا ہے۔